السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم سبھی نے اردو درخشاں دوم کلاس 10 BSCB یعنی بہار بورڈ کی جو کتاب آپ کے نصاب میں شامل ہیں درخشاں دوم، اس کے بارے میں لگ بھگ کئی ایک چیپٹر کا ذکر ہم لوگوں نے کر چکے ہیں۔ آج ہم سر سید احمد خان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ دیکھیے ساتھیوں، مجھے کل ٹائم نہیں ملا، اس لیے میں کچھ ویڈیو میں ڈال نہیں سکا۔ یہ ویڈیو آج میں ڈال رہا ہوں اور بہت مختصر ٹائم کا یہ ویڈیو ہے، بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی زیادہ باتیں آج ہونے جا رہی ہے۔ اور آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی بچے دیکھتے ہوں وہ ضرور شیئر کریں، بہت ہی بہترین ویڈیو ہے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ تک میں نصاب کے اکارڈنگ باتوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان، ان کی حالت زندگی کے بارے میں جانیں گے، پھر ان کا جو سبق ہے ریا آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کے اوپر کچھ باتیں کریں گے جو امپورٹنٹ ہے، جو ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان وہ کیا ہے، انہوں نے کون کون سے کارنامے انجام دیے، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے، سر سید احمد خان دلی کے ایک معزز گھرانے میں 1817 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1817 میں۔ آپ سے کوشچن کیا جائے گا سر سید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دلی میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ تو 1817 میں پیدا ہوئے۔ کیسا گھرانہ ان کا تھا؟ تو بہت ہی اچھا گھرانہ تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے، سر سید کی تربیت ان کی والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ سر سید کی تربیت ان کے زیر سایہ ہوئی، تو والدہ کے زیر سایہ، یعنی ماں نے ان کی پرورش کی، ماں کے زیر سایہ ان کی تربیت ہوئی۔ چلیے اگلا ہے کہ تحصیل علم کے بعد 1862 میں، دیکھیے تھوڑا سا یہاں پر ٹائپنگ میں کبھی کبھی مسٹیک ہو جایا کرتی ہے، ہو جایا کرتا ہے کہ 1818 اور 62، یہاں پر جو یہ ہے نا، اس کو آپ یہ میں پہلے ہونا چاہیے تھا، بعد میں 1862 میں غازی پور میں انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ سر سید احمد خان 1869 میں انگلستان گئے۔ کہاں گئے؟ انگلستان گئے۔ تہذیب الاخلاق نام کا ایک رسالہ جاری کیا جس میں سماجی، تہذیبی اور ادبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ اب یہ تہذیب الاخلاق جو رسالہ ہے، اس میں کیسے کیسے مضامین شامل ہوتے تھے، تو کیا کہیں گے؟ سماجی، تہذیبی اور ادبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو 1878 میں محمڈن انگلو اورینٹل کالج بنا اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔ بس بالکل ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ تک باتوں کو پہنچا رہا ہوں جو آپ کے ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، 1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا جو ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ اب سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا؟ تو 1878 میں ملا۔ ٹھیک ہے۔ سر سید احمد کی تصانیف میں آثار سنادید اور اسباب بغاوت ہند خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں تصانیف جو ہیں ان کی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، معتبر ہے۔ آثار سنادید اور اسباب بغاوت ہند یہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ یہ دونوں بہت ہی بڑی کتابیں ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہوئی۔ اردو میں مختصر مضمون نگاری کو سر سید احمد خان نے فروغ دیا، اور اردو میں مختصر مضمون نگاری کو اگر کسی نے فروغ دیا ہے تو وہ سر سید احمد خان ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہہ رہے لمبی تحریروں کو بجائے چند صفحات میں کام کی باتیں کہنے کا فن سر سید نے عام کیا۔ اب لمبی گفتگو کرنے کے بجائے شارٹ میں باتوں کو پیش کرنے کا ہنر اگر کسی نے دیا ہے تو وہ سر سید احمد خان نے ہے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، سر سید احمد خان کا انتقال 1898 میں ہوا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دفن ہوئے۔ یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے، جو علی گڑھ AMU کے نام سے جس یونیورسٹی کو آج دنیا جانتی ہے، جو علی گڑھ میں ہے، اسی احاطہ میں یہ دفن ہوئے۔ ان کی قبر جو ہے سو اسی احاطہ میں ہے۔ اب آپ کے نصاب میں ان کا جو لکھا ہوا مضمون ہے ریا ہے۔ بس ہم پوری کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر اسی چیز کا ذکر کریں گے جو آپ کے لیے ضروری ہے اور جس سے آپ تمامی حضرات کے ایگزام میں کوشچن کیے جاتے ہیں، سوالات پوچھے جاتے ہیں۔
تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم پڑھیں گے، لائن بائی لائن دیکھتے جائیں کہ کہا کیا جا رہا ہے اور ریا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ تو یہ جان جائیں کہ ریا جو ہوتی ہے نا، ریا جو ہوتا ہے وہ انسان کی جو اندرونی ریاکاری جو ہوتی ہے کہ ہم بہت ایسے انسان ہیں کہ ہوتے کچھ اور ہیں اور کہتے کچھ اور ہیں، وہی ریاکاری ہے۔ یعنی کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو برا کم ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو برا زیادہ کہتا ہے، کوئی انسان نیک کم ہوتا ہے لیکن نیک زیادہ جتلاتا ہے، یہ سب ریاکاری ہے۔ اور ہم لوگ عام لفظوں میں بھی کہتے ہیں کہ زیادہ ریاکاری مت کرو، ہے نہیں؟ کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے پیش کرو، صحیح طریقے سے رہو، بس صحیح طریقے کے علاوہ یعنی یعنی کوالٹی ہو کم اور استعمال میں لاؤ زیادہ، یہ ریاکاری ہے۔ لیکن اچھی عادت وہ ہے جو انسان اپنے کوالٹی کے حساب سے زندگی گزارے، صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ریاکاری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ریاکاری میں کیا کہا گیا ہے۔ کہہ رہے زیر نصاب مضمون میں سر سید احمد خان ریاکاری کے صحیح مفہوم کی وضاحت کی ہے۔ عام طور پر اس عیب کا تجزیہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ کہا جائے، ٹھیک ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہو پاتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ جیسے کہ اب مان لو سپوز دیٹ کوئی انسان ہے، وہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی کوالٹی کیا ہے، یعنی وہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا، لیکن وہ ریاکاری کر کے گزر جائے گا، ہے نہیں؟ کوئی انسان آپ کے سامنے پیش ہوگا اور آپ کے سامنے پیش ہونے کے بعد وہ نیک کم ہی ہوگا لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھے گا، ہے نہیں؟ اور وہ بہت مسئلہ مسائل کی باتیں جھاڑیں گے، ہے نہیں؟ اور باتیں بنائیں گے، یہ سب ریاکاری میں شامل ہوتا ہے۔ کہہ رہے ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی شبہ یا وہم یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسے ایسے اقدامات کرتا ہے نہیں، جس کے کرنے پر خود اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط۔ ریا اسی داخلی ذہنی پیچیدگی کا نام ہے۔ ریا اب کس کا نام ہوا؟ تو بس یہ پوری لائن آپ کے لیے ہیلپ فل ہے۔ کبھی دوست غلط تعریفیں کر کے شخصیت میں ریا کا عنصر ڈال دیتے ہیں۔ اب اکثر دیکھتے ہوگے دوست جو آپ کے ہوں گے وہ آپ رہیں گے کچھ اور آپ کی تعریفیں کچھ اور طریقے سے پیش کر کے آپ کے اندر میں ریاکاری کا عنصر ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ بس اپنی بڑائی کے لیے دوست آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی کوالٹی کو کم کوالٹی کو زیادہ بتا دیں گے، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اور کبھی دشمن خوبیوں کو ایک عیب بتا کر ذہنی تناؤ میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پورے اعتماد اور تقین کے ساتھ اچھائیوں کو ہی انجام دے پاتا۔ کسی کی شخصیت میں ریا کے داخل ہو جانے کی وجہ سے اس کا سارا عمل بے مقصد ہو جاتا ہے اور اس کے نزدیک نیک و بد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو ریاکار ہوتے ہیں اس کے اندر میں نیک اور بد کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو اب دوست کے کہنے پر مان لو سپوز دیٹ کسی کے اندر میں بدعملی ہے، برا عمل ہے، لیکن دوست کبھی بھی برے کو برا نہیں کہتا ہے، وہ جھانپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دشمن جو ہوتا ہے وہ اچھائی کو بھی عیب بتاتا ہے۔ تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو دشمن بہتر ہے اس دوست سے جو آپ کے عیب کو چھپائے، اور لیکن دشمن وہ بہتر ہے جو آپ کے عیب کو ظاہر کرے۔ تو اگر آپ کا عیب ظاہر ہوتا ہے تو آپ اس سے کچھ سبق سیکھیں گے، اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوست جو ہوتا ہے آپ ہوں گے کوالٹی میں کم لیکن بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ تعریفیں آپ کی کریں گے تو آپ اور بھی بیکار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں سر سید احمد خان آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اس نفسیاتی کشمکش کے موقع پر اگر غور کیا جائے تو انسان کے دشمن دوست کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، انسان کے دشمن دوست کے مقابلے میں کم، دشمن آپ کا نقصان دہ کم ہے کیونکہ وہ ایک سبق دے رہا ہے سیکھنے کا۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے ہو لیکن دشمن ہے جو اچھے کام کو بھی غلط بتاتا ہے، تو آپ اس دشمن کے ڈر سے اس اچھے کام کو اور اچھے سے کرنے کی کوشش کرو گے تاکہ کوئی دشمن کے بولنے کا موقع نہ ملے۔
لیکن دوست کیا کرے گا، اگر آپ غلط بھی کر رہے ہو نا تو وہ کبھی بھی غلط نہیں کہے گا، وہ آپ کی غلطی کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تو اور آپ اور زیادہ غلطیاں پہ غلطیاں کرنے لگو گے۔ تو یہاں پر دوست بہتر ہوا، دشمن بہتر ہوا اس دوست سے جو آپ کی غلطی کو چھپائے، ہے نا، یا دشمن بہتر ہے اس لیے کیونکہ آپ کی وہ غلطی کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ دشمن عیب جوئی کرتا ہے، لیکن دوستو شدید مغالطے میں ڈال دیتا ہے۔ جی، وہ اپنی جھوٹی محبت یا دکھاوے کی وجہ سے ہمارے ایسے عمل کی ستائش کر جاتا ہے جو حقیقتاً لائق تحسین نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح بات ہے دوست، بہتر دشمن یہاں بہتر ہے کیونکہ وہ بھلے ہی عیب جوئی کرتا ہے لیکن وہ کبھی بھی مغالطے میں نہیں ڈال سکتا ہے، لیکن دوست ہمیشہ آپ کو مغالطے میں ڈال دے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ سر سید احمد خان نے اس نفسیاتی کشاکش سے بچنے اور دوست و دشمن کے الگ الگ ہتھیاروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ایسے اصول مرتب کیے ہیں جن پر چل کر ہم وہ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں جن سے ہماری شخصیت کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ بہت سے جذبے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں عدل و انصاف برتنے کا موقع نہیں دیتے۔ تعصب حد سے بڑھی ہوئی سرگرمی، اپنے اچھے کاموں کے اظہار کی بڑھی ہوئی لگن ہمارے اندر خفیہ طور پر ریاکاری کے اجزاء پیدا کر لیتی ہے۔ سر سید احمد خان نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اب سر سید احمد خان نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اب وہ کون سے ہیں؟ تو ایک ہے دنیا دار اور دوسرا ہے دیندار۔ اب یہ دنیا دار اور دیندار کے بارے میں سر سید احمد خان نے بتایا ہے، اس کو ذرا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا ہے۔ کہہ رہے کہ دنیا دار اور رند مشرب آدمی جس قدر کے دراصل وہ بد ہے اس سے زیادہ اپنے تئیں وہ بد بناتے ہیں، یعنی وہ جتنا بد ہے اس سے زیادہ بد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور دینداری کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جتلاتے ہیں۔ وہ تو دینداری کی ذرا سی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں اور دن رات عشق و تماش بینی اور کچھ کچ پنے کی باتوں کی جن کو دراصل انہوں نے کبھی نہیں کیا گپے اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے عیوب کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دشمن ہمارے تئیں کیا خیال کر رہے ہیں یا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی عیوب کو جاننا ہے تو اپنے دشمن کی باتوں کو دیکھیے کہ آپ کا دشمن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ عام قاعدہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان مذہبی اصولوں کو جو ہماری ہدایت کے لیے مقدس کتاب اللہ میں لکھے ہیں جانچیں اور اپنی زندگی کو اس پاک شخص کی زندگی سے مقابلہ کریں جس نے یہ فرمایا کہ انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس میرے پاس وحی آتی ہے اور تمہارے پاس نہیں آتی، اور بے شک تمہارا معبود ایک ہے۔ اب پلوٹارک نے دشمنی کے بارے میں، دشمنی کے فائدے کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ پلوٹارک کا دشمنی کے فائدے پر جو مضمون ہے اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہیں، اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے معلوم نہیں ہوتے۔ اب ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے، انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یعنی کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس میرے پاس وہی آتی ہے لیکن تمہارے پاس نہیں آتی ہے، اور بے شک تمہارا معبود ایک ہے، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ہمارے اندر میں ریاکاری نہیں آ سکتی ہے۔ اور پلوٹارک نے بھی یہی کہا ہے کہ دشمن فائدہ مند ہے، کیوں فائدہ مند ہے؟ کہ وہ ہمارے عیب کو ظاہر کرتا ہے، اور دوست اس لیے نقصان دہ ہے کہ وہ ہمارے عیب کو چھپاتا ہے۔ گویا کہ دشمن سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے لیکن دوست سے ہمیں نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں دشمن کی ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، عیب وہ جو ظاہر کریں گے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔
تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ہم سبھی ملیں گے۔ اور یہ رابطہ نمبر ہے میرا، نوٹس کے لیے کانٹیکٹ نمبر ہے۔ جن بچوں کو نوٹس چاہیے وہ اس نمبر پہ کال کریں گے، واٹس ایپ کریں گے، انشاءاللہ ان کو نوٹ دیا جائے گا تاکہ ان کی اچھی اور بہترین سے تیاری ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔